بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں معیشت کس کو کہتے ہیں اور ملکی معیشت کس طرح چلتی ہے، اور جو ہمیں یہ بہت ساری ٹرمز بتاتے ہیں لوگ کہ انفلیشن ہو گئی ہے جی، مہنگائی ہو گئی ہے جی، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، یا ہمارے ملک میں جناب علی یہ جو کائبر ریٹ ہے، شرح سود جو ہے اسٹیٹ بینک نے وہ کم کر دی ہے، زیادہ کر دی ہے، یا ہمارے ملک میں جی ڈی پی بڑھ گیا کم ہو گیا، یہ سارا گورکھ دھندا کیا ہے اس کے بارے میں ایک مختصر سا میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ عام آدمی عام پاکستانی کو پتہ چلے کہ اصل میں معیشت ہوتی کیا ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، مہربانی۔ ملکی معیشت، ملکی معیشت میں چند چیزیں اہم ہیں، جن میں سب سے پہلے تجارت، پیداوار، قرضے، اسٹیٹ بینک اور حکومت کا آپس میں امتزاج، قرض کا حصول اور ادائیگی۔ اس کے بعد سب سے پہلے تجارت، تجارت آپ سب جانتے ہیں، ہر دکان پہ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ تجارت جس ملک میں جس کی تجارت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اس کی جو معیشت ہے وہ صحت مند ہوگی، اور اتنا زیادہ وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، وہ ریونیو جنریٹ کرے گی حکومت، اور وہ پھر مفاد عامہ کے کاموں پہ، عوام کے کاموں پہ لگائے گی۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کا خرچ دوسرے آدمی کی آمدن ہوتی ہے۔ جب کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو جو دوسرا آدمی جو اس کو کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس کی آمدن بن جاتی ہے۔ تو تجارت اپنا لینے اور دینے کا نام ہے۔ پیداوار، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بنیادی عنصر جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے۔ آپ جتنی چیزیں پیداوار، آپ کی جتنی زیادہ پیداوار ہوگی، جتنا زیادہ آپ کی پروڈکشن ہوگی، اگر آپ کی کوئی کارخانہ ہے، آپ اپنا ذمہ دار ہیں، آپ اپنا کسان ہیں، جتنی زیادہ آپ کی پروڈکشن ہوگی اتنا زیادہ جو ملک ہے اس میں تجارت بڑھے گی، اتنا زیادہ آپ باہر برآمد کر سکیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کم چیزیں درآمد کرنی پڑیں گی اور آپ کی معیشت مستحکم ہوگی۔ اس لیے کسی بھی ملک کی بنیادی جو اس کو ترقی کی وجہ جو ہے وہ پیداوار ہے۔ اسٹیٹ بینک اور حکومت، اسٹیٹ بینک اور حکومت کا آپ کو جو امتزاج ہے وہ سمجھنا پڑے گا۔ تقریباً تمام جو ممالک ہیں اس وقت ان سب میں ایک اسٹیٹ بینک، ایک آزاد اسٹیٹ بینک کی ایک تصور موجود ہے، جو جس کے پاس دو چیزیں ہیں: ایک وہ شرح سود کو کنٹرول کرتا ہے، دوسرا وہ نوٹ چھاپتا ہے۔ اگر کسی ملک میں کہیں اگر اس کو ضرورت محسوس ہو کہ جناب علی اب اس ملک میں ترقی کا پہیہ رک گیا ہے، پیداوار کم ہو رہی ہے، لوگ ملیں نہیں لگا رہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، تو وہ شرح سود کو کم کر دیتا ہے، جس سے جو اپنا پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو نمو ہے اس کی اپنا معیشت کی جو نمو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب اپنا انتہائی حد تک بھی سود کو کم کر کے، شرح سود کو کم کر کے بھی اگر معیشت سنبھالا نہ ہو تو پھر اپنا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جناب نے نوٹ چھاپتا ہے تاکہ گردش کی نوٹ گردش بڑھے، لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آئے، وہ پیسہ خرچیں، کیونکہ کسی شخص کا جو اپنا خرچ کرتا ہے وہ کسی دوسرے شخص کی آمدن ہوتی ہے، اور وہ آمدن بڑھے گی، جب لوگوں کی آمدن بڑھے گی تو تجارت بڑھے گی، جب تجارت بڑھے گی تو ملک دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ مہنگائی کس کو کہتے ہیں؟ مہنگائی چند چیزوں سے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی اس کی وجہ جو ہے وہ ہے، اگر آپ اشیاء پہ ٹیکس لگا دیں تو مہنگائی بڑھ جائے گی۔ خام مال میں اگر اپنا خام مال کی قیمت بڑھ جائے تو مہنگائی بڑھ جائے گی، کیونکہ قیمت بڑھے گی تو مہنگائی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی آمدن میں اضافہ ہو جاتا ہے،
زیادہ نوٹ چھاپنے کی وجہ سے اگر حکومت زیادہ نوٹ چھاپ دیتی ہے تو لوگوں کے پاس زیادہ نوٹ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، لوگوں کے پاس زیادہ نوٹ آ جاتے ہیں اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں، خریدار بڑھ جاتے ہیں، چیزیں کم ہوتی ہیں۔ طلب اور رسد کے ایک چھوٹے سے قانون کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ اگر طلب کم ہو جائے تو مہنگائی نیچے آ جاتی ہے، اگر طلب بڑھ جائے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ حکومت کا نوٹ چھاپنا بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا انفلیشن کے اندر کردار ادا کرتا ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جناب علی ہمیں اتنے قرضے ہیں، ہمارے پاس 30,000 ارب کا قرضہ ہو گیا، ہمارے پاس 100 ڈالر 100 ارب ڈالر کا ہم نے قرضہ دینا ہے۔ قرض جو ہے ہر آدمی کو پتا ہے، آپ جب قرض بنیادی طور پہ آپ کے پاس ایک جب آپ کسی کا قوت خرید بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے جو آپ کی عوام ہے اس کے خرید بڑھانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی حکومت اپنی قوت اپنا اپنا حکومت اگر چاہتی ہے کہ میں جناب علی اپنا ترقیاتی کام کروں، یا میں جناب علی کوئی اپنا مفاد عامہ کے کام کروں، تو اس کو پیسے چاہیے تو وہ قرض لیتی ہے۔ کچھ اندرونی قرضے ہوتے ہیں، کچھ بیرونی قرضے ہوتے ہیں۔ بیرونی قرضے جو ہیں وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اندرونی قرضے جو ہوتے ہیں وہ لوکل بینکس اور اسٹیٹ بینک سے حکومت لیتی ہے، حکومت بانڈ بیچتی ہے اور اسٹیٹ بینک اس کو نوٹ چھاپ کے دے دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اندرونی قرضہ۔ قرضے قرضے کے دو قسم کے قرضے ہوتے ہیں، اچھے قرضے بھی ہوتے ہیں، برے قرضے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے قرضے سے مراد کہ اگر آپ ایک قرض لیتے ہیں اور اس کو آپ اپنے پیداواری یونٹس پہ لگاتے ہیں، آپ کی پیداوار بڑھتی ہے، اگر آپ کی پیداوار بڑھتی ہے تو آپ کی آمدن بڑھتی ہے، آپ زیادہ چیزیں فروخت کر سکتے ہیں، کم پیسوں پہ فروخت کر سکتے ہیں، آپ کی تجارت میں آپ سٹرونگ ہوتے ہیں، جس کی ہمارے سامنے ایک مثال چائنا میں، آگے جا کے چائنا تفصیل سے آپ سے ڈسکس کروں گا۔ برے قرضے برے قرضے ہوتے ہیں جو آپ جناب لے جس کی آپ بسیں، ٹرینیں، گاڑیاں لے لیتے ہیں، آپ خرچ کر لیتے ہیں، آپ جناب لے لوگوں کو دے دیتے ہیں، آپ کریڈٹ کارڈ دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ تو نمو بڑھ جاتی ہے، لوگ وہ جاتے ہیں، جا کے مارکیٹوں میں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ وہ ہمیشہ نیگیٹو اثر وہ قرضے، جس طرح آپ نے دو بڑے ہی اہم قرضے ہیں جو اکثر بینک سے لوگ لیتے ہیں، ایک کار کا قرضہ ہے، ایک گھر کا قرضہ ہے۔ کار کا قرضہ ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے، کیونکہ معاشیات کا بنیادی اصول ہے اپریسیشن اور ڈیپریسیشن۔ اپریسیشن سے مراد وہ آپ چیز جو آپ کو گھر لیتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر کی طرف جاتی ہے، وہ بڑھتی ہے دن بدن۔ آپ گاڑی لیتے ہیں، اس کی قیمت دن بدن گھٹتی ہے، ایک آپ اس کے اوپر سود دے رہے ہیں، آپ اس کے اوپر قرضہ بھی لیا ہوا ہے، اوپر سے اس کی اپنی قیمت بھی گر رہی ہے، الٹیمیٹلی گاڑی کی قیمت زیرو ہو جائے گی۔ جبکہ گھر کی قیمت کبھی بھی جس ویلیو پہ آپ نے لیا ہوتا ہے اس ویلیو پہ نہیں جاتا، انفلیشن کی وجہ سے گھر کی قیمت ہمیشہ بڑھتی ہے۔ اس لیے گھر کا قرضہ ایک اچھا قرضہ ہے، گاڑی کا قرضہ یا کریڈٹ کارڈ کا قرضہ یہ ایک برے قرضے ہیں۔ اصولاً قرض جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے مستقبل سے ادھار لیتے ہیں کہ میں اب آپ سے لے رہا ہوں، میں اب خرچ کر لوں گا۔ حکومتیں بھی ایسے کرتی ہیں کہ ہم لے کے اب یہ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں، اس سے ہماری آمدن بڑھ جائے گی اور آگے جا کے مستقبل میں 5-10 سال بعد ہم اس کو قرضے کو سود سمیت اتار دیں گے، جس کی وجہ سے قرض کا گھن چکر شروع ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر حکومت جب آتی ہے تو عوام سے وعدے کرتی ہے کہ میں رفاہ عامہ کے کام کروں گا، میں اسکول بناؤں گا، میں ہسپتال بناؤں گا، میں سڑکیں بناؤں گا، گلیاں بناؤں گا، سیوریج بناؤں گا، اور ان سب کاموں کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیسے عوام سے ٹیکس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتے تو حکومت قرضے لیتی ہے اندرونی اور بیرونی، اور وہ قرضے پھر بے دریغ استعمال کیے جاتے ہیں ایسے کاموں پہ جو نان پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ان قرضوں کو آپ پروڈکشن میں لگائیں، آپ زراعت کی بہتری میں لگائیں، آپ جناب علی اپنا ان کو برآمدات کی بہتری میں لگائیں کہ جو برآمدی صنعتیں وہاں پہ لگائیں، یا ان کو وہ قرضے ایسے قرضے ہمیشہ ایک آپ کے اوپر برڈن بنتا رہتا ہے۔ آپ نے شارٹ ٹرم لونز لیے ہوتے ہیں جو سال کے ہوتے ہیں، اب تو ہم خیر سال کے بھی لینا شروع ہو گئے ہیں، نہیں تو اکثر حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ 5 سے 10 سال کا قرضہ لیتی ہیں، اور جب 5 سے 10 سال بعد وہ قرضہ آپ کو دینا پڑتا ہے تو وہ ایک ڈیویژن کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو اصل رقم بما سود آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس قرضے کو استعمال نہیں کیا اپنی قومی دولت کو بڑھانے کے لیے،
تو وہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک طرف آپ کی آمدن کم ہو جاتی ہے، دوسری طرف قرضہ اور قرضے کی قسط اور سود آپ کو دینا ہوتا ہے، قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے. تو ملک جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ریسیشن میں چلا جاتا ہے. اور اگر زیادہ لمبا ریسیشن ہو تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور پھر حکومتیں اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دھڑا دھڑ نوٹ چھاٹتی ہیں، جو کہ ہائپر انفلیشن میں چلا جاتا ہے. جیسا کہ 1930-36 میں جرمنی کے ساتھ ہوا. جرمنی جو تھی وہ ڈوب گیا، حکومتیں گر جاتی ہیں. کہ وہ اتنا زیادہ، جس طرح ابھی ہم نے سنا ہوگا کہ وہ اپنا رابرٹ مغابے صاحب جو تھے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا نوٹ بنا لیا تھا زمبابوے میں. تو اس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. تو یہ قرضوں کے چکر میں، اور جب آپ قرض دیتے ہیں، قرض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دے بھی دیتے ہیں تو کچھ قرضہ رہ جاتا ہے، آپ قسطیں دے دیتے ہیں، آگے سے مزید قرضہ لے لیتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. جو 5 سے 8 سال کا 7 سال کا جو ریسیشن، چھوٹا ریسیشن آتا ہے، جس طرح 2000 میں آیا، 2008 میں آیا، اب 2020 میں بھی ریسیشن آیا ہے. بعض اوقات چھوٹے ریسیشن ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک چکر ہے، ایک سائیکل ہے جو بڑا ریسیشن ہے، جو 75 سے 100 سال بعد آتا ہے. جیسے 1929 میں آیا، جس کو ہم یعنی کہ بڑا ڈپریشن کہتے ہیں ملک اپنا دنیا کی تاریخ میں. اور اب جو معیشت دان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں، اب 100 سال بعد، وہ بڑا ڈپریشن آیا ہے، جس سے ساری معیشت جو ہے وہ دوبارہ اپنا اٹھے گی. اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ماڈل جو ہے، جس میں چین کا ہے معیشت کا، جس نے 30 سال کے اندر اپنے 40 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے خط غربت سے اوپر لے آیا ہے. چین نے کیا کیا ہے؟ چین نے کوشش کی ہے قرضے کم سے کم لینے کی اور پیداوار زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی. چین نے امیروں پہ ٹیکس لگائے ہیں، غریبوں کو سہولیات دی ہیں، اور عوام کو کوشش کی ہے کہ عوام جو ہے وہ نا انتہائی امیر کی طرف جائے اور نا انتہائی غریب کی طرف جائے. یاد رکھیں کہ جن ملکوں میں مڈل کلاس جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے اندر کتنے امیر ہے، کتنی زیادہ ہے. بعض جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بڑے امیر بھی ہیں، لیکن وہاں پہ غربت پھر بھی نظر آتی ہے. ان کے غریب جو ہیں شاید ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں ان کے امیروں کے برابر ہوں. لیکن جس ملک میں جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ اکثریت میں ہو اور امیر ترین طبقہ کم ہو، غریب ترین طبقہ کم ہو، وہ صحت مند معاشرہ ہوتا ہے. وہاں پہ رائٹس نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ خوشحال سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے ارد گرد اپنے جیسے لوگ نظر آتے ہیں. جو ایوریج خرچ کرنے کا جو ایک گھرانے کے پاس لمٹ ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. کسی کو کوئی امیر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خرچ کرتا نظر نہیں آتا، جس سے جناب کسی غریب کو یہ محسوس ہو کہ میں تو اس دنیا میں کیڑا ہوں یا میں اس دنیا میں ایسے ہی آ گیا ہوں. اب ہوتا کیا ہے؟ آج کل پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے کاروبار اور مافیا کے درمیان میں پہچان کرنی پڑے گی. مافیا کیا کرتا ہے؟ مافیا کیا کرتا ہے؟ وہ رسد پر اور قیمتوں پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. جو مقابل مساواتی جو ہم کہتے ہیں کہ جو مقابلے کی ایک روش ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے دکان بنائی، کارخانہ بنایا، اور اس کی اگر آپ نے مونوپلی توڑنی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور کارخانہ بن گیا. اب وہ اگر 10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے تو دوسرا 9 روپے کی بیچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح جناب علی ان کے آپس کی کشمکش میں قیمتیں جو نیچے کی طرف رہتی ہیں اور پروڈکشن بڑھتی ہے. جبکہ پاکستان میں وہ دونوں کاروباری مل کے، دونوں فیکٹری بلکہ جتنی بھی فیکٹریاں تھیں، ہر طبقے کے لوگوں نے ایک مافیا بنا لیا ہے، اور وہ خود جناب علی پرائس کو کنٹرول کرتے ہیں، رسد کو کنٹرول کرتے ہیں، اور عوام کو مہنگی چیزوں خریدنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور بعض اوقات حکومت کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. صحت مند اور بیمار معیشت کیا ہوتی ہے؟ صحت مند معیشت میں پیداوار میں اضافہ ہونا، مہنگائی پہ کنٹرول ہونا، آمدن میں اضافہ ہونا، عام لوگوں کی قرضوں میں کمی ہونا. اور بیمار معاشرہ جو ہوتا ہے پیداوار میں اس میں کمی ہوتی ہے، بے انتہا مہنگائی ہوتی ہے، درآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، قوت خرید لوگوں کی کم ہو جاتی ہے، اور قرضوں میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے، جو اس وقت پاکستان کا حالات ہیں. مافیا کا کیا علاج ہے؟ مافیا کا علاج یہ ہے کہ غریب خاندانوں کی جتنے آپ کے
خط غربت سے ایسے لوگ ہیں جو انتہائی غریب ہیں، ان سب کی رجسٹریشن کی جائے، گھر گھر جا کے کی جائے، جس طرح آپ نے مردم شماری کی ہے اس طرح جو انتہائی غریب لوگ ہیں جن کو ڈر ہے کہ اگر مہنگائی بڑھے گی اور ان کو تکلیف ہوگی، ان کو اپنا اپنا ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگا، ان کے لیے ایک لمبا جناب علی پورا پروگرام بنایا جائے۔ درآمدات وہ چیزیں جو بہت زیادہ قیمتیں مساواتی کمیشن سے بڑھ رہی ہیں اور ان کو بہت زیادہ جو آپس میں مل کے مافیا چیزوں کی قیمت بڑھا رہا ہے، ان کے اوپر جناب علی ان کو درآمدات کی اجازت دے دی جائے، لوگ باہر سے منگوائیں اور ان کے مقابلے میں دیں۔ نئی ملوں کی اجازت دے دی جائے، بینکوں کو کہا جائے کہ آپ نئے لوگوں کو قرضے دیں تاکہ وہ یہ ملیں لگائیں تاکہ پروڈکشن بڑھے، اور جناب علی پیداوار بڑھے گی تو جب رسد بڑھ جائے گی تو طلب خود بخود کم ہو جائے گی۔ ٹیکسوں میں، اور اگر پھر بھی یہ باز نہ آئے مافیا تو پھر ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جناب علی ان کے اوپر ٹیکس لگائیں، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کر لیں چینی کا بڑا شور مچا ہوا ہے، چینی میں اب اس کے اوپر بھی بات کروں گا، سبسڈی کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں سبسڈی کی کیا ویلیو ہے، لیکن فرض کر لیں کہ چینی یا کوئی بھی چیز ہے اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ 90 روپے قیمت ہونی چاہیے، 100 روپے قیمت ہونی چاہیے یا 60 روپے قیمت ہونی چاہیے، اور اس وقت مارکیٹ میں مافیا جو ہے وہ 90 روپے کی بیچ رہا ہے، تو حکومت اس کے اوپر 20-30 روپے ٹیکس لگائے، اور وہ 20-30 روپے ان غریبوں کو جن کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے ان کو جناب سبسڈی دے تاکہ وہ جناب علی اسے خرید سکیں۔ اب آ جائیں سبسڈی۔ پاکستان ایک فری اکانومی ہے، پاکستان آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے، پاکستان دنیا کا شاید وہ واحد جمہوری ملک ہے جو خود کاروبار کرتا ہے۔ حکومتیں کاروبار نہیں کرتی، حکومتیں ریگولیٹ کرتی ہیں، کاروبار عوام کرتے ہیں۔ حکومتیں قوانین بناتی ہیں، حکومتیں ان عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، ان کاروباری افراد سے ٹیکس لیتے ہیں۔ جب حکومت خود کاروبار کرنے لگ پڑتی ہے تو جن لوگوں کو، جیسے آپ نے دیکھا ہے پی اے یہ ہے، اسٹیل مل ہے، بجلی کے کارخانے ہیں، حکومت عوام کو سبسڈی دیتی ہے، حکومت ملازمین کو سبسڈی دیتی ہے، اور وہ ساری سبسڈی ان پیسوں میں سے آتی ہیں جو اصل میں عوام کی تعلیم، صحت اور رفاہ عامہ کے کاموں میں لگنے تھے، جو کہ ان لوگوں کو چلے جاتے ہیں جو اگر وہ حکومت کاروبار نہ کرے تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا۔ اگر حکومت بجلی نہیں بنائے گی تو اس کا تو یہ مطلب تو نہیں کہ ملک میں بجلی نہیں بنے گی، بجلی ہے۔ کیا دوسرے دنیا کے ملکوں میں حکومت بجلی بناتی ہے؟ بجلی کے کارخانے لگائے ہوئے لوگوں نے بجلی بیچتے ہیں۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے، اور سب سے زیادہ مذاق جو اس قوم کے ساتھ ہے وہ یہ ہے، آپ کو اب میں بتاتا ہوں کہ سبسڈی کا کیا مذاق ہے۔ بجلی لے اپنا، آپ چینی لے لیں پہلے۔ چینی، ہمارے کچھ دوست ہیں سابقہ حکومتوں کے، وہ کہتے ہیں جی چینی 45 روپے کی تھی، ہم سبسڈی دیتے تھے، چینی 45 روپے کی تھی۔ او بھیا، چینی کی قیمت اگر 70 روپے تھی اور آپ 35 روپے یا 30 روپے یا 20 روپے سبسڈی دے کے 45 روپے کے ان سے بکوا رہے تھے، تو وہ 20 روپے جو تھے وہ بھی گھوم پھر کے غریبوں کی جیب سے جا رہے تھے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ چینی کا جو سب سے بڑا گاہک ہے، آپ اگر پورے ملکی لیول پہ پورے ملک کے اوپر آپ چینی کا ایک نرخ رکھتے ہیں تو چینی کا سب سے بڑا کنزیومر جو ہے وہ بوتلوں کی فیکٹریاں ہیں، شربتوں کی فیکٹریاں ہیں، وہ بسکٹوں کی فیکٹریاں ہیں، وہ حلوائی کی دکان ہے، وہ سارا وہ امیر طبقہ ہے جس کو جناب علی سستی چینی مل رہی ہے، ان کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے اور وہ کمائی کر رہے ہیں، جبکہ ایک امیر آدمی بھی ایک غریب آدمی سے زیادہ چینی استعمال کرتا ہے، اس کے گھر میں زیادہ چینی استعمال ہوتی ہے۔ اور کیسے مزیداری بات ہے کہ آپ جناب علی ان سب امیروں کو سبسڈی دے رہے ہیں اور نام آپ نے غریبوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس سے کتنا بہتر ہے ان کو کہیں جی بیچ لیں، آپ 200 روپے کلو بیچ لیں، وہ 200 روپے کلو بیچ ہی نہیں سکتے۔ اس معاشرے میں 1000 روپیہ کلو چینی بیچ ہی نہیں سکتی، یا وہ اپنی فیکٹری بند کریں گے یا چینی کا نرخ جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر وہ چینی کا نرخ بہت زیادہ لیں گے تو اب درآمد کی اجازت دے دیں، لوگ باہر سے لا کے بیچنا شروع کر دیں گے، الٹیمیٹلی ایک نرخ پہ قائم ہو جائے گا۔ اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ، ایک غریب آدمی ہے جو صرف 45 روپے کی چینی خرید سکتا ہے، تو آپ وہ ایک اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ 2 کلو یا 5 کلو چینی لے جائے گا، تو آپ
₹5 کے حساب 5 کلو کے حساب سے اسے ₹50 ₹100 فی اپنا چینی کی مد میں، بجلی کی مد میں، اس کو 4-5 ہزار روپیہ، ₹10,000 اس کو آپ منتھلی سبسکرپشن دے دیں، اس کو منتھلی سبسڈی دے دیں، ٹارگٹ کر کے دے دیں، وہ جناب لے جتنی بھی مہنگائی ہو اس پہ اثر نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ عوام کی جیب کاٹ کے اور پورے معاشرے پہ جناب لے ریٹ کو نیچے رکھ کے لوگوں کو یہ کہنا چاہیں کہ دیکھو جی ہمارے ملک میں تو مہنگائی نہیں ہے۔ اور بھیا دنیا کے ہر ملک میں انفلیشن ہے، ہر ملک میں مہنگائی بنتی ہے، ہر ملک میں قرضہ چلتا ہے، کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ مہنگائی نہ ہو۔ جو لوگ مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ سوویت یونین تھا اور جتنے بھی کیمرس ملک تھے انہوں نے لوگوں کو سبسڈیاں دیں، اس کی وجہ سے ملک تباہ ہو گئے۔ آپ بجلی لے لیں، بجلی کے سب سے بڑے گاہک جو ہیں وہ اپنا بجلی اپنا کارخانہ دار ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں جن میں 20-22 22 اے سی لگے ہوئے ہیں۔ آپ ایک پورا سلیب بنا کے اور آپ سبسڈائز بجلی دیتے ہیں، ₹42 کی پہلے آپ خریدتے ہیں، اس کے بعد آپ ₹8 کی یا ₹10 کی یا ₹12 کی یا ₹15 کی لوگوں کو دیتے ہیں۔ وہ یہ کیسا کاروبار ہے؟ او بھیا آپ کو غریب سے پرابلم ہے، آپ کو تکلیف ہے کہ غریب کو ٹارگٹ کر کے دے دیں، بجلی کو آزاد کر دیں، بھائی جتنے کی بنانی بچے خود بخود چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ چینی، بجلی، آٹا، کھاد، یہ تمام بڑے مافیا، گاڑیاں، یہ تمام بڑے مافیا صرف اور صرف اس لیے اس ملک میں لوٹ مار کر رہے ہیں کہ انہیں گارنٹی ہے حکومتی سبسڈی کی۔ اگر انہیں اوپن بزنس کرنے دیا جائے، اگر گاڑیوں کو اوپن درآمد کی اجازت دی جائے، لوگ باہر سے درآمد کریں، جو خریدے وہ ٹیکس دے، اپنا نمبر لگوائے اور گاڑی لے جائے۔ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لانے کی اجازت دی جائے، یہ جو لوٹ مار لگی ہوئی ہے 35-40 لاکھ کے جو ڈبے، ٹین کے ڈبے، اور یہ جناب علی میں کہتا تو خیال بون گھی کے ڈبے کے اندر جناب علی اپنا انجن لگا کے لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کا دماغ سیٹ ہو جائے۔ لیکن کیونکہ اس ملک میں امیر کی حکومت، امیر